من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کلاس 9 اسلامیات اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے سورۃ الانفال کے اندر غزوہ بدر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو غزوہ بدر کا مکمل تعارف 9 کے لیول کے مطابق کروائیں گے. Dear students, تعارف پڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں. آپ لوگ جب بھی کوئی بھی کتاب کھولیں، کوئی بھی لیسن پڑھنے کا آغاز کریں، اس سے پہلے آپ لوگ یہ دعا پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جب ایک صاحب ایمان بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل ہو جاتی ہے اور وہ بندہ وہ کام آسانی کے ساتھ مکمل کر لیتا ہے. اب میرے دائیں طرف آپ دیکھیں، ہم مختصر تعارف غزوہ بدر کا کروائیں گے. اسٹوڈنٹس، ہمارے اس لیکچر کا انداز آپ سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں. ہم آپ کو اس طرح سمجھائیں گے کہ اکارڈنگ ٹو یور بورڈ پیٹرن آپ کے ایم سی کیوز بھی اسی کے اندر حل ہو جائیں گے، آپ کے شارٹ آنسر شارٹ کوشچن اسی کے اندر حل ہو جائیں گے. سوال آ سکتا ہے، مسلمان اور کفار کے درمیان پہلا معرکہ اس کا نام کیا ہے؟ مسلمانوں اور کفار کے درمیان سب سے پہلا معرکہ اس کا نام کیا ہے؟ جواب، اس کا نام غزوہ بدر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر. نمبر 2 آپ دیکھیں، غزوہ بدر کس تاریخ کو ہوا؟ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے. تو غزوہ بدر بروز جمعہ المبارک 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا. اب تیسرا غزوہ بدر کا تعارف جب ہم کروائیں تو اس کے اندر جب 2 فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف کفار تھے. مسلمانوں کی تعداد 313، مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی. اور اس لڑائی کے اندر، اس معرکے کے اندر مسلمان 14 شہید ہوئے. مسلمان 14 شہید ہوئے، کفار 70 مارے گئے. اور کفار قیدی کتنے بنائے گئے؟ فرمایا کہ کفار 70 ہی مارے گئے اور 70 کفار قیدی بنائے گئے. اسی تفصیل کے ساتھ آپ ان سوال اور جوابات کو یاد رکھیں گے. الحمدللہ یہ غزوہ بدر کا مختصر تعارف بھی ہے اور جامع تعارف بھی ہے. اب ایک اور سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، میدان بدر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ میدان بدر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ میدان بدر کی لمبائی 5 میل، چوڑائی 4 میل تھی. اس کے بعد غزوہ بدر کا تعارف کرواتے ہوئے آپ یہ سوال بھی لا سکتے ہیں، غزوہ بدر میں ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ یہ میری رائٹ سائڈ کے اوپر کلک چل رہا ہے، آپ اس کے اوپر پڑھ بھی سکتے ہیں. غزوہ بدر میں ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، ابو جہل کو معاذ اور ماؤس نے قتل کیا. اس کے بعد سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو جہل کا سر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سر کاٹ کر کس نے پیش کیا؟ Dear students، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک عادت بنا لیں، جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ کی زبان پر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا چاہیے۔ کیوں؟ جو عادات آپ کی بچپن میں بن جائیں گی، زندگی بھر وہی اچھی عادات چلتی جائیں گی، اور جب بندہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے نام کے ساتھ درود سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ تو درمیان میں ایک آ گیا تھا۔ اب سوال ہمارا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر کاٹ کر کس نے پیش کیا؟ جواب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب سوال یہ بھی آ سکتا ہے غزوہ بدر کا تعارف کرواتے ہوئے یا غزوہ بدر کے متعلق پوچھتے ہوئے کہ مسلمان مجاہدین کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ مسلمان مجاہدین کے پاس گھوڑے اور اونٹ کتنے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کے پاس تقریباً 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے یہ مسلمانوں کے پاس موجود تھے۔ اس کے بعد پھر آپ آگے دیکھیں کفار کے پاس کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے اور کتنے زریں تھی؟ سب سے اوپر 9 نمبر جواب 700 اونٹ کفار کے پاس، 100 اونٹ، 100 گھوڑے یہ کفار کے پاس، 600 زریں یہ کفار کے پاس تھی۔ اس کے بعد سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ سورۃ الانفال میں بدر کے دن کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کا جواب، سورۃ الانفال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ پھر سوال غزوہ بدر کے متعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس غزوہ بدر یہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی؟ غزوہ بدر کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی؟ یہ جنگ صبح کے وقت شروع ہوئی، ظہر کے وقت ختم ہوئی، اور اس میں کامیابی کس کو ملی؟ تو اس کا جواب یہ ہے مسلمانوں کو بے مثال کامیابی نصیب ہوئی اور کفار کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کائنات اسلام کا بول بالا فرمائے۔